اللہ رب العزت نے ہم سب کو تھوڑی دیر کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے. نہیں تھے اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں اس دنیا میں ڈال دیا اور کچھ دنوں بعد یہاں نہیں ہوں گے. ایک تھوڑی سی مدت ہے، اس کے بعد پھر بہت لمبی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اور اس کا سارا مدار، سارا تعلق یہ جو تھوڑا سا وقت ہے اس کے ساتھ ہے. اگر یہ پیدائش سے لے کے موت تک کا وقت صحیح گزرا، اور پیدائش کے بعد 15 سال تو ایسے گزر جاتے ہیں، تھوڑا سا وقت ہے، اگر یہ صحیح گزر گیا تو اللہ رب العزت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیابیاں نصیب فرمائے گا. اللہ رب العزت سب کچھ بنانے والا، سب کو چلانے والا. اس تھوڑی سی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کیا کچھ اور کیسے اس کی کیا کچھ نہیں کر رہا، کیسے کیسے کر رہا ہے. جیسے ہمارے بڑے کہتے تھے کہ اللہ کے کارنامے، آسمان ہے، زمین ہے، بڑے پیمانے پہ بڑے بڑے کارنامے، اسی طرح چھوٹے پیمانے پہ بڑے بڑے کارنامے. یہ چونٹی ہے، اب کہاں کھاتی ہے، کہاں ہضم ہوتا ہے، کیا نظام ہے، عجیب چیز ہے. اور کتنی اربوں چوٹیاں ہیں ساری دنیا میں. ایک طرف چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اور ایک طرف بڑی بڑی چیزیں. کہ ایسا فرشتہ کہ اس کے سر پہ ساری دنیا کا پانی، سمندروں کا، نہروں کا، تالابوں کا سب جمع کر کے اس کے سر پہ ڈال دو تو ایک قطرہ نیچے نہ گرے. وہ سر کتنا بڑا اور پھر سارا جسم کتنا بڑا، اور اللہ کے سامنے کچھ نہیں. بنایا اللہ تعالی نے اس کو، ایسے کئی بنا دیا. اور یہ سب کچھ کر کرا کے یہ دنیا ہے ہی چھوٹی. ہمارے اس کو سمجھایا جاتا ہے کہ کہتے ہیں کہ جیسے ماں کے پیٹ کے اندر کسی بچے کو بتاؤ ابھی ایک بہت بڑی دنیا میں تم جانے والے ہو، اور بہت لمبی چوڑی ہے، تو وہ کہے گا، پیٹ میں 10 چکر لگا کے کہے گا کہ اتنی بڑی. اس کو کیسے سمجھائیں؟ عقل ہی اتنی سی ہے، تجربہ ہی اتنا سا ہے، اس کو بہرحال نہیں سمجھ میں آ سکتا. اور بات بالکل سچی ہے. ہوتا ہے نا، آدمی کہتے ہیں میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا، میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا سے اتنا پتہ چلا کہ میری سمجھ ہی تھوڑی ہے. یہ تھوڑی ہے کہ وہ چیز نہیں ہے. تو آخرت میں اللہ رب العزت وہ جو آخرت کی زندگی ہے اس میں یہ زندگی بہت چھوٹی معلوم ہوگی. اور طرح طرح سے سمجھایا گیا کہ پہلا دن 24 گھنٹے کا دن ہوتا ہے، تو پہلا وہ جو 24 گھنٹہ ہے آخرت کا، وہ قیامت کے دن 50,000 سال کا. اب یہ 100 سال کی زندگی بھی مل گئی تو کیا ملی؟ تو یہ تھوڑی سی زندگی اگر صحیح گزر گئی تو اس کا پھر ہمیشہ ہمیشہ پر اس کا اثر ہے. اور خدا نخواستہ اگر جب اس زندگی سے نکل رہے ہیں اور وہ لے کے نہیں جا رہے جو اللہ رب العزت ہم سے چاہتا ہے، تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مصیبت ہے. تھوڑا سا وقت ملا ہے، اور کس کام کے لیے ملا ہے؟ آدمی ایمان سیکھے یا عمل سیکھے. اس لیے نہیں ملا کہ مال جمع کر لے، بڑا بادشاہ بن جائے، تجارتوں میں کمال تک پہنچ جائے، ایجادات میں کمال تک پہنچ جائے. لوہے کو ہوا میں اڑا دیا اور مٹی سے کیا کچھ نکال لیا. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ لے کے نہیں جائے گا آدمی. اور اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں اس لیے بھیجا کہ کچھ لے کے آؤ. بتاتے ہیں کہ ایک آدمی کو اللہ رب العزت کھڑا کریں گے، اپنی نعمتوں کا
اسے بتائیں گے اور پھر اللہ رب العزت پوچھیں گے کہ اس سب میں تم نے کیا کیا؟ تو وہ کہے گا اللہ تو نے واقعی بہت کچھ دیا تھا، بہت مال دیا تھا، اور پھر میں نے اس میں خوب محنت کی اور اس مال کو میں نے بہت بڑھا دیا، بہت بڑھا دیا۔ تو اجازت دے میں واپس جاؤں اور وہ سارا مال لے کے آ جاؤں تیرے پاس۔ تو وہ ظاہر ہے کہ اس کا یہ بات ہی اس کی بے تکی ہے، مال وہاں سے یہاں سے وہ وہاں نہیں جائے گا۔ جتنا بھی مال جمع کر لیا، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایسی چیز پر محنت کے لیے نہیں بھیجا تھا جو یہیں رہ جائے گی۔ ایمان اور عمل، اللہ رب العزت کی ماننا سیکھ لے آدمی اور پھر ماننے میں لگ جائے۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ دنیا میں تو شکل ان کی نظر نہیں آتی، آخرت میں یہ ساری چیزیں نظر آئیں گی، اعمال تولے جائیں گے۔ ایک چیز نظر ہی نہیں آتی، وہ تولی جائے گی۔ اور اس کے لیے اللہ رب العزت نے اس محنت کے لیے دنیا میں مددیں بھی ڈال دی کہ تم اچھے کام کرو، مجھے راضی کرنے کے کاموں میں لگو، تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ چین، سکون، راحت، عزت، محبت دنیا میں بھی دے دے گا۔ لیکن یہ بدلہ نہیں ہے، بدلہ تو وہاں ملے گا۔ اور یہاں تو عمل کرنے والوں کو ان کی تربیت کے لیے، ان کی مصلحت کے لیے یہ ساری دنیا کی چیزیں کبھی اللہ لیتا بھی ہے، کبھی دیتا بھی ہے، کبھی لے بھی لیتا ہے، کبھی بڑی بڑی مشقتوں میں ڈالتا ہے، کیونکہ اس دنیا کا کوئی حال مقصود نہیں ہے، مقصود تو آخرت کے حالات ہیں۔ اور بلکہ ہم آدمی کو تو شوق ہوتا ہے کہ دنیا کے حالات میرے بڑے اچھے ہو جائیں، یہاں مشقت نہ آئے، دعائیں بھی کرتا ہے، دعائیں کرواتا ہے، لیکن جو اس انسانیت کے سب سے بڑے اور اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب، جن کی اللہ کے ہاں سب سے زیادہ مقام ہے، ان کو سب سے زیادہ مشقتیں ملتی ہیں دنیا میں۔ کہ سب سے سخت آزمائشیں انبیاء علیہ السلام پر آتی ہیں، پھر جو لوگ انبیاء علیہ السلام جیسے ہوتے ہیں ان پہ بھی ان جیسی مشقتیں آتی ہیں، پھر جو ان دوسروں کے جیسے ہوتے ہیں ان کو بھی اس سے تھوڑی کم مشقتیں آتی ہیں۔ اس لیے فرماتے بھی ہیں، یہ بھی کہا گیا کہ یہ جو اللہ کے راستے کی مشقتیں ہیں، دین کی محنت کرتے کرتے سخت حالات آتے ہیں، یہ تو اس راستے کے تحفے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کو اللہ کے راستے میں مشقت نصیب ہو تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا اکرام کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں گئے، ایک دکان تھی اب دو ہو گئی، دیکھو کیسا اللہ نے فضل فرمایا۔ بے شک اللہ نے فضل فرمایا، بہت کمزور ہیں، بہت محتاج ہیں، اللہ رب العزت کی ایک ایک نعمت کی قدردانی تو ضروری ہے، لیکن وہ ہر ایک کی، اللہ رب العزت ہر ایک کی پر وہ نعمتیں دیتا ہے کہ جس کو وہ سنبھال سکے۔ چھوٹا بچہ ہے، بھانجا، بھتیجا، بیٹا، بیٹی، ہاتھ میں کوئی مٹھائی ہے تو کئی دفعہ کرتے ہیں بڑے اس طرح کہ بیٹا جی مٹھائی تو دو، مٹھائی تو دو۔ اب وہ جو بڑا چھوٹے سے مٹھائی مانگ رہا ہے اس لیے تو نہیں مانگ رہا کہ میں لے کے کھا جاؤں، کہ مجھے بھوک لگی ہوئی ہے۔ وہ جو مٹھائی بچے سے مانگ رہا ہے، موقع دے رہا ہے بچے کو کہ دکھا دے کہ اس کو مجھ سے کتنی محبت ہے۔ اب وہ بیٹا بیچارہ
اس کو مٹھائی ہی سمجھ میں آتی ہے، ہلکی پھلکی محبت ہوتی بھی ہے بڑوں سے، لیکن ہمت کر کے ڈرتے ڈرتے کہتا ہے چاچو ابا جی یہ لے لیں، تو باپ اس موقع اسی وقت خوش ہو جاتا ہے. ابھی واپس نہیں دی مٹھائی، ابھی اس نے جب پیش کی بس اسی وقت اس کا دل اس بچے سے محبت سے بھر جاتا ہے کہ واہ واہ شاباش بیٹا. وہ کہتا ہے لے لے، نہیں بیٹا تو رکھ، میں کیا کروں گا اس سے. پھر اس کی مرضی کی چیز وہی مٹھائی ڈبہ پورا خرید کر اس کو دیتا ہے کہ بیٹا یہ رکھ تو. اور وہ ڈبہ بھی کوئی ایسا اہم نہیں ہے. اس بچے نے جو ایک مٹھائی کا ٹکڑا باپ چاچا کے سامنے رکھا تو اس کو کیا ملا؟ اس نے اپنی محبت اپنے بڑے کو دکھا دی، اور اب وہ بڑا اس سے محبت کرے گا. اس محبت کے اندر بہت کچھ چھپا ہوا ہے. اتنی سی بات نہیں ہے کہ اس نے ایک مٹھائی دی تو باپ نے اس کو ڈبہ مٹھائی کا دے دیا، برابر سرابر ہو گیا معاملہ. اس نے بھی دیا، اس نے بھی دیا. نہیں، اس نے مٹھائی کا ٹکڑا ایک پکڑایا، دیا اور واپس کر دیا گیا اس کو. پھر وہ جو محبت ہے باپ کے دل میں، چچا کے دل میں، اب وہ سالوں تک یاد رکھے گا کہ اس بچے کو مجھ سے محبت ہے. میں نے اسے مٹھائی مانگی تھی، اس کو بڑی پسند تھی، لیکن دیکھو اس نے میرے لیے رکھ دی میرے سامنے. تو اب جو کئی فیصلے ہوں گے، کپڑے خریدنے ہیں، کتابیں خریدنی ہیں، اس مدرسے میں جائے، اس اسکول میں جائے، بڑا ہوگا، جگہ جگہ ضرورتیں ہوں گی اس کی، اور جگہ جگہ وہ بڑا کہے گا کہ اس بچے کو مجھ سے محبت ہے، اس کا کام اچھا ہو، پہلے ہو، زیادہ ہو. لیکن وہ جو کام اچھے ہو رہے ہیں، پہلے ہو رہے ہیں، زیادہ ہو رہے ہیں، وہ بھی اصل نہیں. اصل وہ اس کے بڑے کے دل میں آ گئی یہ بات کہ اس کو مجھ سے محبت ہے. یہ خزانہ ہے، سارے خزانوں سے بڑا یہ خزانہ ہے. جو کچھ باپ اس کو دے گا، چچا دے گا، وہ تھوڑا ہے اس خزانے میں سے. خزانہ بہت بڑا ہے کہ جب بچے کی محبت کا باپ کو پتہ چلتا ہے تو یہاں تک بھی پہنچتا ہے کہ اپنی جان دے دیتا ہے اس کے لیے کہ نہیں میرا بچہ. اب یہ تو مثالیں ہوتی ہیں سمجھنے سمجھانے کے لیے. اللہ تو بہت بڑا، اللہ رب العزت کی محبت بہت بڑی چیز، وہ نصیب ہو گئی تو اب اس کی جو چھوٹی چیزیں ہیں وہ بھی ہمارے لیے بہت بڑی ہیں. کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص، احد کی جنگ میں جب ایسا ایک معاملہ نے پلٹا کھایا اور اللہ نے صحابہ کرام کی تربیت اور پھر ہمارے سبق کے لیے شکست کی شکل پیدا کی. صحابہ کرام بکھر گئے. اچانک ایسا حملہ ہوا کہ پاؤں اکھڑ گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں اب وہ مشرکین کی کہاں ہیں، اور وہ کسی نے ان کو دیکھ لیا، جان ان کی خطرے میں، ویسے تو خطرے میں نہیں تھی لیکن یہ سارے ایک حالات بنے. تو اس میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہو گئے تھے ایسے دفاع کی. انہوں نے 2-3 صحابہ تھے کہ اپنے چہرے سے ان کی تیروں کے تیر اپنے چہرے پہ لینے کے لیے آگے کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تیر نہ لگے، میرے چہرے پہ بھی لگ جائے کوئی بات نہیں. اور ایسے اب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ خوش ہو کے اللہ تعالیٰ سے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ مانگ لیا کہ اے اللہ، جب سعد آپ سے کوئی دعا کیا کریں تو آپ قبول فرمائے لیا کریں بس. اب یہ اللہ رب العزت نے اپنے خزانوں میں سے، خزانے تو بہت بڑے، اور اس خزانے میں سے ایک چھوٹی سی چیز یہ، لیکن ہمارے لیے کتنی بڑی کہ ایک آدمی ایسا ہو گیا کہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ سے مانگتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے مانگا ہوا ہے کہ اللہ اس کی مان لیا کر. یہ تجھ سے مانگے، منت سماجت کرے تو جو مانگ رہا ہے دے دیا کر.
اب میرے بھائیو دوستو، اللہ رب العزت کی رضا کے اندر ایسی ایسی چیزیں چھپی ہوئی. دنیا میں آدمی محنت کرتا ہے اور کوئی ایسا ہوتا نہیں کہ قربانی نہ آئے. آدمی تجارت کرتا ہے، تجارت میں اس کو قربانی دینی ہوتی ہے. شروع میں کچھ مال لگاتا ہے، پھر کماتا ہے. زمیندار شروع میں دانا زمین میں پھینک دیتا ہے، مٹی میں ملا دیتا ہے، لیکن یہ کہ 2 بوری ملائی 200 بوری کمائی. تو وہ جو مٹی میں ملاتا ہے اس کو نہیں سمجھتا کہ یہ ضائع ہوا. جو کام نہیں جانتا وہ کہے گا کہ ارے بھائی کیا کر رہے ہو، یہ جو گیہوں تم اس کو پیس لو، آٹا بنا لو، بس 20-50 روٹی نکل آئے گی اس میں سے، تم نے اس کو مٹی میں ملا دیا. تو وہ جو زمیندار ہے جب اس کو یہ بات کوئی کہے گا تو وہ مسکرائے گا کہ معلوم ہوتا ہے شہری بابو کو کچھ پتہ نہیں ہے. اور وہ ناراض بھی نہیں ہوگا، محسوس بھی نہیں کرے گا، بس کہے گا بیچارے کو خبر ہی نہیں ہے کہ یہ کیا ہونے والا ہے یہاں پہ. اسی طرح سے میرے بھائی دوستو، انبیاء علیہ السلام بڑی بڑی مشقتیں اٹھاتے ہیں، لیکن جو ان کو دیکھ کے حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں، اور لوگ روکتے بھی ہیں ان کو کہ یہ کیا کر رہے ہو، وہ کہتے ہیں نادان ہیں، ان کو پتہ نہیں. حضرت میرے ذہن میں یاد آتا ہے کہ حضرت عمار ابن یاسر تھے رضی اللہ عنہ، اور وہ بتاتے ہیں کہ ہم غلام تھے مکہ مکرمہ میں، اور مکہ کے مشرک مسلمانوں کو تکلیف دے دے کے دین سے ہٹانے کی کوشش. ایک دور اس کا تھا کہ غلام ہے میرے ہاتھ میں ہے، میں اس کو اتنی تکلیف دوں کہ یہ جو کہہ رہا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلوں گا، وہ نبی ہیں، یہ اس سے ہٹے پیچھے. بتوں کی پوجا ہم بھی کرتے تھے، یہ بھی کرتا تھا، تو یہ کیوں چھوڑ رہا ہے ہمارے دین کو، اس کی کیا جرت، یہ ہے کون. تو اب وہ پٹائی بھی کریں، آگ کے انگاروں پہ لٹائیں، وہ آگ بجھ جائے ان کی پیپ اور خون اور چربی سے، کوڑے لگائیں، گرم ریت پہ لٹا دیں، بچوں کے حوالے کر دیں کہ اس کو گلیوں میں گھسیٹو. بہت کچھ ہوا، اور جو کچھ ہوا ہمیں تو تھوڑا سا اس کا پتہ ہے، جو کتابوں میں آیا، جو حدیثوں میں آیا، وہ تو روز پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا تھا. اور پھر 1 سال، 1 ہفتہ، 1 مہینہ، 1 سال، کئی سال ایک آدمی کے پیچھے پڑ گئے لوگ کہ اس کو کسی طرح سے دین سے ہٹاؤ. تو جو کر سکتے تھے کیا. تو حضرت عمار رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر رکھے ہوئے بیچ میں خانہ کعبہ سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے. تو حضرت عمار کہتے ہیں کہ ہمیں تکلیفیں تو روز دی جاتی تھی، لیکن اس دن مشرکین نے حد ہی کر دیا. تو اس حال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اب اللہ کے رسول ہیں، نبی ہیں، یقین ہے. تو میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ ہمارا دیکھتے نہیں ہم کس حال میں، آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا نہیں کرتے، اللہ سے مدد نہیں مانگتے. تو یقین کی بات تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھائیں گے، یہ سب کچھ بدلے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تسلی بھی دلا سکتے تھے کہ عمار گھبراؤ. یہی عمار بعد میں بڑا مال آیا، اور روم کا مال، فارس کا مال، اور بڑا ان کا مقام ہوا. تو بتا سکتے تھے کہ عمار گھبراؤ نہیں، یہ دین ایسا ہوگا اور ایسے لوگ اس پہ چلیں گے، ہزاروں سال تک کامیابیاں ہیں. تو ان کو بتاتے ہیں کہ کچھ دن کا صبر ہے، جمے رہو. ایسا نہیں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم.
بلکہ وہ ٹیک لگائے ہوئے تھے سیدھے ہو کے بیٹھ گئے اور بتانا شروع کیا کہ پچھلوں نے یہ جو تم جس چیز کی کوشش میں لگ گئے کہ اللہ ساتھ ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، آخرت بن جائے، دین میرے اندر ساری دنیا میں پھیلے، اس چیز میں جو تم میرے ساتھ چلے ہو، تو اس راستے پہ جو گزرے ان پہ کیا کچھ نہیں گزری۔ ایک آدمی کو گڈھا کھود کے گڈھے میں اتارا جاتا کیوں بھاگ نہ سکے، مٹی پوری کر دی جاتی کہ ہل نہ سکے، پھر پیشانی پہ آرا رکھ کے، آرا جیسے آگے پیچھے کر کے کاٹا جاتا ہے، اس کے جسم کو دو ٹکڑے کیا جاتا اور وہ جمع رہتا۔ یہ بھی حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو جمانے کے لیے کہہ رہے ہیں، لیکن جمانے کا طریقہ کیا ہے کہ اور مشقتیں انہوں نے برداشت کی، لوہے کی کنگھیوں سے کھال اور گوشت ہڈی تک سب کچھ اتار دیا گیا۔ پھر اگلی بات جو فرمائی، تم جلد بازی کرتے ہو کہ جو محنت کر رہا ہے، محنت کے زمانے میں اس کو تو تیار ہونا پڑے گا کہ اب جو آئے گا اس کو برداشت کریں گے، لیکن مجھے اپنا کام پورا کرنا ہے۔ گرمی کے موسم میں زمینداروں کو دیکھیے، اگر بجائی کا وقت ہے، ہل چلانے کا وقت ہے، تیز دھوپ ہے، سر پہ کپڑا ایک رومال باندھ لیتے ہیں، اور وہ اب تو ٹریکٹر ہے، ورنہ پہلے تو اور مشقت تھی کہ جانور کے پیچھے ہل باندھ کے اب وہ اس کو آگے پیچھے صبح سویرے نکلتے ہیں کہ کچھ کام تو ٹھنڈے وقت میں ہو جائے، اور پھر دھوپ سر پہ چڑھتی ہے اور وہ لگے ہوئے، ادھر پسینہ چل رہا ہے، ادھر مٹی اڑ رہی ہے، اور کہتے ہیں کہ اتنا ہل چلایا ہے کہ مٹی بن گئے پورا اوپر سے نیچے تک، اور پریشان بھی نہیں ہوتے ہیں، بلکہ اندر تھوڑا سا فخر ہوتا ہے کہ میں نے آج اتنی محنت کی۔ کیونکہ آگے پر نظر ہے، جلد بازی نہیں ہوتی یہاں پہ، محنت کے زمانے میں محنت ہوتی ہے، کیونکہ آگے امید لگے ہوئی ہوتی ہے کہ اب جب یہ سب ہوگا اور میں نے اتنا مٹی پر اتنی محنت کی، اتنا اس کو نرم کیا، فصل بھی دگنی ہو جائے گی۔ تو محنت کو نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ آگے جو امیدیں باندھی ہوتی ہیں وہ سامنے ہوتی ہیں، ان امیدوں پہ محنت کرتا چلا جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو آخرت کی امید پہ چلایا، اور دنیا میں بھی اللہ نے دیا، فضائل بھی سنائے دنیا کے لحاظ سے بھی کہ اللہ رب العزت ہمیں چین دے گا، سکون دے گا، عزت دے گا، محبت دے گا۔ ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرح کی دنیا کے بھی وعدے ہیں، لیکن وہ وعدے ایسے ہیں کہ جیسے اس بچے نے ایک مٹھائی دی تو ڈبہ مل گیا مٹھائی کا، ابتدا ہے۔ بلکہ ہمارے حضرات کا ایک جملہ ہے، کہتے تھے کہ مدد آتی ہے تسلی کے لیے، کہ ایک آدمی چل رہا ہے اور جس چیز کے لیے وہ محنت کر رہا ہے وہ اتنی بڑی کہ اس کی کوئی قربانی اس انعام کے لیے، اس بدلے کے لیے کچھ نہیں ہے اس کے سامنے، کہ ایک سبحان اللہ زیادہ کہہ دیا ایک آدمی نے تو جنت میں ایک درجہ اس کا اوپر ہو گیا، اور اوپر والا جنتی اور نیچے والے جنتی میں اتنا فرق، ایک درجے کا فرق۔ نیچے والا جنتی کہتا ہے یہ کون سی عجیب ایک خوشبو آئی، تو فرشتے بتاتے ہیں کہ جو تم اوپر کی جنت والا ہے نا، اس نے ایک کروٹ بدلی ہے تو اس سے یہ خوشبو آئی ہے۔ تو اس نے مجھ سے بہت زیادہ عمل کیا، کیا عمل کیا اس نے؟ ایک دفعہ سبحان اللہ زیادہ کہا، اور وہ کیا ایک سبحان اللہ اور کیا ایک جنت کا درجہ، مقابلہ ہی نہیں۔ تو مشقتیں آدمی ایک اٹھا رہا ہے لیکن وہ اندازہ نہیں اس کو، تو تھک جاتا ہے۔ حالانکہ
اگر تھوڑا سا بھی خیال ہوتا ہے کہ ملنے کیا ہے، ملنے کو کیا ہے، تو وہ تھکنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ چیز ہٹتی ہے، کمزور پڑتی ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد کے لیے، تسلی کے لیے کچھ تھوڑا سا اس کو دنیا میں بھی دکھا دیتا ہے، دے دیتا ہے۔ کسی کو خواب آ گیا، کوئی پیاسا تھا، زمین سے کچھ نکل آیا، بنجر زمین ہے، اوپر سے وہ بادلوں سے بارش ہو گئی، برکتیں ہیں، بدلہ نہیں ہے، بدلہ تو وہاں ہے، بدلے پہ نظر جمی رہے، اس کے لیے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دنیا کی چیزوں کا نہیں بتایا، جمی رہو بس، جو اللہ دے گا وہ بہت بڑا ہے۔ جب انصار مدینہ اس وقت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت نہیں کی تھی، مینا میں جمع تھے، اور وہ طلب تھی ان کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب ہجرت فرما لیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ اس وقت تک مسلمان تو نہیں تھے، لیکن چچا تھے، اور جیسے چچا کو بھتیجے سے محبت ہوتی ہے، تو ان کو فکر تھی کہ یہ لوگ لے کے جا رہے ہیں۔ اب مدینہ منورہ والے زمیندار لوگ تھے، مکہ مکرمہ والے ان کو بہت کم سمجھتے تھے، کیونکہ مکہ مکرمہ والے تلواروں سے، اپنی تلواروں پہ گزارا کرتے تھے، لڑ بھڑ کے کام کرتے تھے، تو کہتے تھے یہ کیا، ان کو کیا پتا، مکہ مکرمہ والوں کا یہ انداز تھا۔ تو انہوں نے مدینہ منورہ والوں کو کہا کہ دیکھو، اگر تم میرے بھتیجے کو لے جاؤ گے تو یہ جان لو کہ سارے عرب تم پر پل پڑیں گے، پیچھے پڑ جائیں گے، اپنی تلواریں، اپنے نیزے، سب کا رخ تمہاری طرف ہوگا۔ تو اس وقت بھاگ تو نہیں جاؤ گے، تم لوگ کو تو جنگ کا پتہ نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے کیا ہوتا ہے، کوئی یتیم ہو رہا ہے، کوئی بیوہ ہو رہی ہے، کسی گھر میں ایک، کسی میں دو مر رہے ہیں، تو برداشت کر لو گے، اس وقت بھاگ تو نہیں چلے جاؤ گے، اگر اس وقت بھاگ جاؤ گے نا تو ابھی چھوڑ دو اس کو، ابھی نہ لے جاؤ۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا صحابہ کرام، تھوڑا سا ادب کی بات تھی کہ ہم جواب دیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پوچھا تو کہا ہاں دو جواب۔ تو نے کہا رسول اللہ پہلے یہ ایک بات بتا دیجیے کہ اگر یہ ہوا، گھر گھر سے لاشیں اٹھی، بچے یتیم ہوئے، عورتیں بیوہ ہوئی، اور ہم جمے رہے، تو اس میں ملے گا کیا؟ وہی بات ہے کہ روم کی بات، فارس کی بات، وہاں کے خزانوں کی بات نہیں کی، ایک بات سامنے رکھ دی کہ اس میں کیا ملے گا؟ جنت، بس جنت۔ اور صحابہ کرام نے کہا بس ٹھیک ہے، پھر انہوں نے خوب ڈٹ کے جواب دیا ان کو۔ تو میرے بھائی دوستوں، کام تو آخرت کو سامنے رکھ کے کرنا ہے، اور آخرت میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ اللہ کی رضا، کہ اللہ راضی ہو جائے، اس کے لیے جو کچھ برداشت کرنا ہے ہم تیار ہیں، مانگیں گے عافیت، کہ وہ جو بات آتی ہے اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے تسلی کے لیے، تو ہم ہیں کمزور اور ہمیں ہے ضرورت تسلیوں کی، ایسا نہ ہو بھاگ جائیں، یہ خطرہ رہتا ہے کہ حالات بگڑے، ہم نے تو سوچا تھا کہ ہم برداشت کریں گے، لیکن اندازہ نہیں تھا، مشکل آ گئی، تو اس لیے عافیت مانگیں گے، لیکن اپنے دل سے اس بات پہ تیار ہونے کی ضرورت ہے کہ اتنی بڑی چیز اللہ رب العزت کا راضی ہونا، جنت میں آخری نعمت ہے اللہ کا راضی ہونا، کہ سب کچھ ملنے کے بعد جب جنتیوں کو کہا جائے گا کہ اور مانگو، تو وہ کہیں گے اللہ کیا مانگے، خود بھی مانگا، علماء کرام سے بھی پوچھا، تو علماء بتائیں گے اللہ سے مانگ لو کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم سے راضی ہو جائے۔
آخری نعمت اللہ تعالیٰ جب اعلان فرمائیں گے تو جنتیوں کو ایسی خوشی ہوگی جتنی جنت کی ساری نعمتوں پہ خوشی نہیں ملتی. تو وہ اللہ کی جو جنت کی آخری نعمت اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو دنیا ہی میں نصیب فرما دی. قرآن شریف میں فرما دیا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا. تو میرے بھائی اس کو ساری کی ساری محنت اس کی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. بیچ کی جتنی چیزیں ہیں وہ مفید اس وقت ہیں کہ اگر ان کی وجہ سے ہم اللہ کی رضا کے پاس پہنچے، اللہ رب العزت کی رضا کی کاموں کرنے میں قوت آئی، کاموں کے کرنے میں قوت آئی، پھر تو مفید ہے. ورنہ یہ ساری نے، اور یہ عافیت نصیب ہو گئی جس کی وجہ سے کچھ سانس ملی، حوصلہ ملا، مشقتیں ایک کے بعد ایک آ رہی تھیں، پھر کچھ اس طرح کی مدد آ گئی تو ہم اللہ کا شکر بھی ادا کریں گے. لیکن وہ جو چیز ملی ہے وہ مقصود نہیں ہے. وہ جو سفر چل رہا تھا نا، اللہ کو راضی کرنے کی کوششیں چل رہی تھی، اس میں حوصلہ مل گیا ہے، ایک اور سانس ملی، چلو اور لگاؤ اور لگاؤ، بس لگانا ہی لگانا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی اس بات پر تربیت کی کہ اللہ کو ساتھ لینے میں لگ جاؤ، اور اللہ کو ساتھ لینے میں اور جتنی چیزیں ساتھ چھوڑ جائیں پرواہ نہ کرو. ایک مرحلہ ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ لے کر آزماتا ہے، اور لیتا چلا جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ میرا بندہ پھر بھی چل رہا ہے میری طرف، مجھے راضی کرنے کے کاموں میں لگ رہا ہے، حالانکہ یہ بھی نقصان ہوا وہ بھی نقصان ہوا. یہ مرحلہ جو جتنے اللہ سے قریب ہوتے ہیں اتنا زیادہ ان کے لیے چلتا ہے کہ سال ہر سال یعنی یہ نہیں ہے کہ ایک مشقت آئی، سال ہر سال مکہ مکرمہ میں مشقتیں برداشت کی، لیکن وہ جو ہدف ہے سامنے کہ سارے عالم میں دین پھیلے، پیچھے نہیں ہٹنا. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں وہ ایک منظر بتایا، اس وقت غالباً وہ جو بتا رہے تھے وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. کہتے ہیں کہ ایک آدمی کھڑا ہوا، دعوت دے رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور صبح سے دوپہر ہو گئی اور کوئی سن ہی نہیں رہا ہے. اور نہ سننے یہ ایک بات ہے، وہ کوئی مٹی پھینک رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آگے بھی بہت غلط کام کر رہے ہیں. تو چہرہ مبارک، جسم مبارک گرد آلود. تو وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی، حال دیکھ کے روتے روتے پانی سے چہرے کو صاف کرنے لگی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زینب کی فکر لگی کہ بیٹی کیوں کو پریشان ہوتی ہے، یقین جان تیرے باپ کا یہ دین ہر کچے پکے گھر میں داخل ہو کرے. یعنی غور کرنے کی بات ہے کہ کچھ نظر نہیں آ رہا، کوئی لوگ سننے لگے ہیں، کوئی لوگ پیچھے چل رہے ہوں، نہیں، لوگ تکلیف دینے ہی میں لگے ہوئے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عزم کہ اے بیٹی میری، تیرے باپ کا دین ہر کچے پکے گھر میں داخل ہوگا، محنت اس لیے ہو رہی ہے. مکہ مکرمہ والے ہی نہیں سن رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں ساری دنیا میں سارے گھروں ہر گھر میں داخل ہوگا دین. میرے بھائیو دوستو، یہ اللہ تعالیٰ کو سامنے رکھ کے جو چلنا سیکھتا ہے وہی ایسا عزم کر سکتا ہے. اس لیے ہمارے حضرات کی بات ہے، فرماتے تھے کہ دین کے ہر کام کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قوت دعا بڑھے، قوت دعا کو بڑھانا. اللہ سے مانگنے میں ہم کمزور ہیں، بہت ضعیف ہیں، زیادہ سے زیادہ ہمت کر کے مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. تو جیسے ہمارے اس محنت میں ہوتا ہے، ہمارے ساتھ کہ بستی میں گئے، اب حوصلہ کر کے مانگا تو کہ بس ایک سروزے کی جماعت ہو جائے. وہ مسجد میں آنے نہیں دے رہے ہیں، ہم کہتے ہیں چلو ایک سوریزے کی جماعت ہی مل.
لوگ چلو ہاں ہاں ہی کرنے لگے، بڑے قریب آئے لوگ بہت قریب آئے۔ اللہ کی ہر نعمت کے ہم محتاج تو ہیں، شکر تو ہونا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ پر نظر بھی رہنی چاہیے۔ یہ جو ہوا لوگ قریب آئے، تو اسی جگہ یہ بھی ممکن تھا کہ اللہ کے لیے آسان تھا کہ ہر گھر سے ایک آدمی نقد نکل جائے، حالانکہ یہ اس وقت ہمیں مسجد میں نہیں داخل ہونے چاہتے رہے۔ جو اللہ پر نظر رکھ کے کام کر رہا ہے وہ تو کہہ رہا ہے کہ اللہ اس مسجد کو ویسا بنا دے جیسے مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی جس سطح پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے، اس سطح پہ یہ مسجد پہنچ سکتی ہے، اللہ پہنچا سکتا ہے۔ اصل میں یہ جو بات آتی ہے نا کہ ہم کہاں، ہماری کیا محنت، بے شک ہم بالکل کہیں نہیں، کسی لائق نہیں، اور ہماری محنت کے لیے لفظ محنت استعمال کرنا بھی مشکل ہے، اور یہ واضح بات ہے۔ ہم جن لوگوں کے پاس جاتے ہیں ان کو دین کی بات، آخرت کی بات، اعمال کی بات سمجھاتے ہیں، دکانوں پہ بیٹھے، دفتروں میں بیٹھے، واللہ عالم آدمی خود اپنے حال ہی کو جانتا ہے، لیکن دیکھنے کی بات یہ کہ وہ اپنی دکان پہ کتنی محنت کر رہا ہے، میں اپنے دین والی محنت میں کتنی محنت کر رہا ہوں۔ کسی دکاندار کو نہیں دیکھا کہ صبح کو کہتا ہے تھوڑی دیر سونا ضروری ہے، دوپہر کو تھوڑی دیر سونا ضروری ہے، کسی دفتر والے کو محنت، اچھا، اور کسی دکان والے کو نہیں دیکھا آج گرمی بہت ہے، آج تھوڑی دیر جا کے دکان پہ نا ٹھنڈے وقت میں بیٹھ جائیں گے، پھر تھوڑا آرام ہی کر لیں، بہت گرمی ہے آج۔ دکاندار تو نہیں کر رہا ہے اپنی دکان کے ساتھ یہ معاملہ۔ اب ہماری جس چیز کو ہم محنت کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، وہ کیسی ہے، وہ ان کی محنت کے مقابلے میں کتنی ہے؟ تو یہ تو سچی بات ہے کہ ہم بھی کچھ نہیں اور ہماری محنت بھی کچھ نہیں، لیکن میرے بھائیوں دوستوں، وہ اس محنت میں اس لیے نہیں لگے ہیں کہ ہم کچھ ہیں اور ہماری محنت کچھ ہے، ہمیں محنت کرنی آتی ہے۔ اگر اس وجہ سے لگے ہوئے ہیں تو پھر تو بہت بڑی مصیبت میں پھنس گیا۔ جو اس کام میں اس انداز سے لگتا ہے کہ مجھے آتا ہے، میں سکھاؤں گا، میں جانتا ہوں، تو انبیاء علیہ السلام کی محنت میں ایسا آدمی اللہ تعالیٰ کے علم ہی کے بنیاد پہ چل رہا ہے، اللہ کی بردباری ہے، اللہ تعالیٰ بہت کچھ دیکھتا رہتا ہے، اور کرتا تو جب کرے گا تو اپنے وقت سے کرتا ہے۔ تو جو سمجھ رہا ہے کہ مجھے آتا ہے، میری محنت بہت اچھی ہے، وہ تو اللہ اس کو چلا رہا ہے، اللہ کرے چلتے چلتے اس کو ہوش آ جائے، ابھی تو بے ہوش ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم کچھ نہیں، ہماری محنت کچھ نہیں، لیکن اس محنت میں اپنے اوپر اعتماد کر کے اپنی سمجھ کو کچھ سمجھتے ہوئے چلنا یہ مقصود ہی نہیں ہے، بلکہ ہم جیسے ہیں ویسے ہیں، لیکن اللہ کیسا ہے، اللہ کیسا ہے؟ کہتے ہیں دعا بھی ہے کہ اللہ میرے ساتھ وہ معاملہ نہ کر کہ جو معاملہ ہمارا حق ہے، بلکہ ہمارے ساتھ وہ معاملہ کر جو تیرا حق ہے، تو دینے والا ہے۔ تو اے اللہ سارے عالم میں سارا دین اس بستی والوں کے ذریعے پھیلے، گھر گھر یہاں ویسا بن جائے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بستی مدینہ منورہ میں جیسا گھر گھر ہوتا تھا ویسا یہاں گھر گھر ہو جائے، کہ ہر گھر والے کی ایک تمنا تھی، طلب تھی کہ میرا سب کچھ لگ جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فکر ہے اور جس پریشانی میں ساری رات جاگتے ہیں، سارا دن پھرتے ہیں، اس میں میری وجہ سے تھوڑی سی تخفیف ہو جائے، تھوڑا ان کا بوجھ ہلکا ہو، میری جان چلی جائے، میرا مال لٹ جائے، کوئی بات نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ راحت تو ملے۔ گھر گھر کا یہ حال تھا، تو اللہ اس بستی کے گھر گھر کو ایسا بناتا، اور اس لیے نہیں کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ تو اس لائق ہے، تیرا تو ایسے بڑے بڑے کام تو نے کیے، کسی نے کچھ مانگا تھوڑی، میرے ساتھ جو زندگی گزر گئی
कैसे कैसे अल्लाह ताला ने घड़ी घड़ी मेरे लिए, ये सांस ही मेरी जो चल रही है, कभी अल्लाह से मांगा कि अल्लाह ये भी सांस ठीक ठीक आए, ये भी सांस ठीक ठीक जाए? कभी नहीं मांगा। सुबह से शाम तक अल्लाह ताला नेमतों में हमें डुबाए हुआ है, और कुछ अपने फैसले से ये सारी चीजें दे रहा है, उसमें हमारा मांगना क्या? तो जैसे अल्लाह ताला की वो बड़ी बड़ी नेमतें हैं, अल्लाह ताला ये भी नेमत नसीब फरमा दे, और हम तो मांग भी रहे अल्लाह दे दे। तो मेरे भाइयों दोस्तों, अल्लाह ताला के काम में अल्लाह को सामने रख के चलना, ये सबसे बड़ी चीज है जो सीखने की जरूरत है। और इसी के साथ अब बाकी सारी चीजें जुड़ी हुई हैं कि अल्लाह कैसा है, उसके करने से होता है, उसी के करने से होता है। मेरी सोच, मेरी समझ, मेरी मेहनत कुछ नहीं। और फिर यहां जितने हैं, इनका न समझना, इनका अड़ना, ये भी कुछ नहीं। न मैं कुछ है, न ये कुछ है। जो होगा वो तेरे फैसले से। कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथी थे, दोस्त थे ज़माने जाहिलियत के। वो कहते थे कि खत्ताब का गधा तो मुसलमान हो सकता है, खत्ताब का बेटा उमर ये नहीं मुसलमान होता। यानी इतना उसको भरोसा था। ये उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का जाहिलियत के ज़माने में अपनी बात पर अड़ने पर ऐसा उसको भरोसा था कि ये तो कभी नहीं मुसलमान हो सकता। ऐसे ही थे वो। लेकिन मेरे भाई दोस्तों, अल्लाह ताला को ये जो जाहिलियत वाले उमर है, इनकी कोई परवाह नहीं। कच्चे हैं, पक्के हैं, इनके कच्चे होने पे, पक्के होने पे अल्लाह ताला की तरफ से फैसले नहीं आएंगे। फैसले तो उन लोगों के अमल पर, उनकी दुआओं पर, उनकी मुजाहिदों पर आएगा जो इन पर मेहनत कर रहे हैं। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी जैसे अपने बच्चे से मोहब्बत होती है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने सहाबाए किराम से एक एक से कई गुना ज्यादा मोहब्बत थी जितनी माँ को बच्चे से होती है। तो अब एक एक सहाबी पे जो गुजर रहा है, तो सहाबी पे तो गुजर ही रहा है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पे भी उसका असर है, वो भी परेशान। अब इस परेशानी में एक मौके पे अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह, ये दो उमर हैं, एक अम्र इब्न हिशाम अबू जहल और अम्र अल खत्ताब, इनमें से जो तुझे ज्यादा पसंद है, दोनों ही मुशरिक, लेकिन इन दोनों में से कोई एक होगा जिससे तुझे ज्यादा पसंद है, उसको तू हिदायत दे के मुसलमानों का हाथ मजबूत कर। कि जो हमारे कमजोर लोग पिट रहे हैं, कुछ तो इनके लिए वो जो हजरत अम्मार रज़ियल्लाहु अन्हु ने मांगा था, वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मांगते ही थे। तो यहां मांगा कि अल्लाह कुछ। तो इस मौके पे अल्लाह ताला ने, अब इधर दुआ हुई, उधर सुबह अल्लाह ताला ने निजाम अल्लाह का चला कि वो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु निकले कि मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नऊज़ुबिल्लाह शहीद करूंगा। अब रास्ते में एक आदमी मिला कि कहाँ जा रहे हो? मैं इस काम के लिए जा रहा हूँ। अरे अपनी घर की भी तो खबर लो, तेरी अपनी बहन मुसलमान हो गई है। अब वो रुख बदला कि अच्छा, पहले तो मैं इस मसले को हल करूंगा। तो तलवार लेके आए और अल्लाह की शान, वो उनकी बहन और उनका बहनोई कुरान शरीफ पढ़ रहे थे और गालिबन हजरत खब्बाब रज़ियल्लाहु अन्हु पढ़ा रहे थे। अब हजरत उमर आए तो हजरत खब्बाब छुप गए, बहन बहनोई बैठे हुए। तो वो वाक़या आपने देखा है फ़ज़ाइल अमाल में। तो खुलासा क्या कि मज़ीद कुछ मुजाहिदा हुआ, उधर दुआ, वो भी बहुत से मुजाहिदे के बाद, और इधर बहनोई ने पिटाई बर्दाश्त की, बहन को थप्पड़ पड़ी और अल्लाह का फैसला आया। तो इस फैसले में हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की हरकतों का कोई दखल नहीं था। सारा काम क्यों हुआ? अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ सुनी, अल्लाह ताला ने हजरत उनकी जो बहनोई हैं और बहन है उनका मुजाहिदा कबूल फरमाया। अब उमर चाहे ना चाहे मुसलमान होना पड़ेगा। तो फैसले अल्लाह के हैं।
اور اللہ رب العزت کے فیصلوں کا تعلق دوسروں پہ نہیں ہے. جانور کیا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس سے کیا، ان پہ فیصلے ان کی وجہ سے نہیں آئیں گے فیصلے. اور اللہ کے منکر کیا کر رہے ہیں فیصلوں کا ان سے بھی نہیں تعلق. مسلمان کیا کر رہے ہیں، پھر مسلمانوں میں جو نیک ہے وہ کیا کر رہے ہیں، پھر ان میں جو دیندار ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، پھر ان میں وہ جو دین کی محنت کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. اصل تو یہ ہے کہ جیسے جیسے اعمال میں اللہ رب العزت کسی کو دیکھتا ہے کہ اعمال والا ہے، اب اس کے اعمال پہ فیصلے ہوں گے باقیوں کے لیے. جانوروں کے لیے بارشیں ہوں گی وقت پہ اور طرح طرح سے سہولتیں، جانوروں کے لیے کیوں ہوں گی؟ کیونکہ یہ جو اوپر والے ہیں یہ اللہ کو راضی کرنے والے کے اعمال میں لگ گئے. کہ ایک بچہ نکل پڑا گھر سے کہ مجھے دین سیکھنا ہے، اب اس بچے کے نکلنے پہ مچھلیوں اور چیونٹیوں کے لیے فیصلے ہو رہے ہیں، ان کے لیے راحت کے فیصلے ہو رہے ہیں. تو میرے بھائیو دوستو، وہ اللہ تعالیٰ اعمال کو دیکھتا ہے، اور اعمال میں جو جتنا جس کو اللہ نے جتنا موقع بڑا دیا ہوا ہے اس کے اعمال کا سب سے زیادہ اثر ہوتا ہے. تو مکہ مکرمہ میں مدینہ منورہ میں تھوڑے سے لوگ تھے، اور وہ جو محنت کا زمانہ تھا وہ مل ملا کے سارا ہی تھوڑا تھا کہ 23 سال تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت، پھر صحابہ کرام کی محنت. اب پونے 1500 سال ہو گئے، 100 سال 200 سال 300 سال 400 سال، ہزاروں لاکھوں اربوں لوگ آئے گئے. کیسے کیسے اللہ والے، کیسے کیسے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے، قربانیاں کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی محبت والے. وہ جو 23 سال کی محنت ہے وہ اس کے اثرات ابھی تک چل رہے ہیں. یہ جو ہمیں جملہ بولتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سیکھنے نکلے ہیں، تو یہ کوئی چھوٹا جملہ نہیں ہے. ہمارا حال تو ایسا ہے جیسے کسی بچے کو وہ قرآن شریف حفظ کرا دیتے ہیں. 10 12 سال کے بچے ملتے ہیں، حفظ کیا ہوا ہے جی، حفظ کر لیا الحمدللہ، لیکن اس میں ہے کیا کیا زندگی لگ جائے گی اس کو سمجھنے میں. چھوٹی سی جملہ ہے، یہ چھوٹا سا جملہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سیکھنی ہے. لیکن بات کتنی بڑی، اس کو سمجھنے کے لیے سال ہر سال محنت لگی. اور بنیاد وہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کیا تھی، لوگ اللہ کو پہچانے. کہ مخلوق چاروں طرف نظر آ رہی ہے، لیکن یہ مخلوق خود کچھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے استعمال ہونے سے استعمال ہو رہی ہے. ڈنڈا لے کے کسی جانور کو ماروں تو جانور کو اتنی عقل ہے کہ یہ ڈنڈا نہیں مار رہا مجھے، یہ ایک آدمی ہے اس ڈنڈے کو استعمال کر رہا ہے مجھے مارنے کے لیے. تو ڈنڈے کا مسئلہ نہیں ہے، وہ پیچھے جو آدمی ہے اس کا مسئلہ ہے. جو چیز استعمال ہو رہی ہے اس کی خود کوئی حیثیت نہیں ہے، استعمال کرنے والا وہ اس چیز کو کیسے استعمال فرما رہا ہے مسئلہ اس کا ہے. وہ راضی ہے تو یہ ساری چیزیں میرے لیے خیر کے لیے استعمال ہوگی. کہ صحابہ کرام کو ایک شیر راستہ دکھا رہا ہے جنگل میں، راستہ کھو گیا، راستہ گم ہو گیا، تو شیر سے کہا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور ہم ایسے آئے ہیں، راستہ گم ہو گیا. اب شیر ان کو راستہ دکھاتے جا رہے ہیں. وہ شیر جس سے آدمی کی جان جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تابع کر دیا. پانی جو ڈبوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی دیواریں بنا کے کھڑی کر دی کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے گزر جائیے. وہی پانی موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے نجات کا سبب بنایا، اور وہی پانی فرعون اور اس کی قوم کے لیے ہلاکت کا سبب بنا دیا. پانی پانی ہے، لیکن استعمال کرنے والے کی نیت پانی کے ساتھ ان کے لیے یہ ہے اور ان کے لیے یہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہر چیز جو دنیا میں ہے، مال ہے، اسباب ہیں، اپنی مرضی سے استعمال فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ پابند نہیں ہے کہ پانی سے ڈبانا ہی ڈبانا ہے، پانی کے ذریعے سے بچا سکتا ہے. اور ڈبونے کے لیے پانی کا بھی محتاج نہیں ہے کہ قارون کو
زمین میں ڈبو دیا، ڈوب گیا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے کرنے میں اپنی کسی مخلوق کا محتاج نہیں ہے، اور ہر مخلوق اللہ رب العزت کی محتاج ہے۔ اس سے کیا اثر آتا ہے؟ اللہ کے حکم سے آتا ہے کہ ایک فرشتہ ہے حلق پر بیٹھا ہے، جو لقمہ آدمی اپنے حلق سے نیچے لیتا ہے تو وہ فرشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھتا ہے کہ اللہ اس لقمے کو صحت بناؤں یا بیماری بناؤں۔ اور ہم تو لقمے دیکھ رہے ہیں، ماں کہتی ہے بیٹا ایک اور لقمہ کھا لے، ایک اور لقمہ کھا لے۔ حالانکہ فکر کی بات یہ ہے کہ وہ جو لقمہ کھا رہا ہے فرشتہ کیا کہہ رہا ہے، بلکہ فرشتے کے کہنے پہ اللہ کا کیا جواب آ رہا ہے۔ مسئلہ اس کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحت کا فیصلہ ہو گیا اس لقمے کے لیے، بہت اچھی بات ہے۔ اور بیماری کا ہو گیا، بیٹا لقمہ نہ کھاؤ خدا کے واسطے، اگر پتہ چل جائے ارے لقمہ نہ کھاؤ یہ تو بیماری ہے۔ آدمی سمجھتا ہے کہ بس صحت ہی صحت ہے، نہیں، اللہ کا فیصلہ ہے، بیماری کا بھی ہو سکتا ہے، صحت کا بھی ہو سکتا ہے۔ مال آیا میرے پاس، اللہ رب العزت چاہے تو اس مال سے میری زندگی بنائے، اللہ چاہے تو اس مال سے میری زندگی بگاڑ دے۔ کہ آپ خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن سمجھایا ہمیں جا رہا ہے، سنایا ہمیں جا رہا ہے کہ آپ کو یہ جو ہم نے کافروں کو مال اور اولاد دیے ہیں، یہ اس کی وجہ سے یہ نہ ہو کہ ان کو بہت اچھی چیز دی ہوئی ہے، یہ چیز نہ ہے دل میں۔ ہم تو اس مال اور اولاد کے ذریعے ان کو عذاب دیتے ہیں۔ لوگ ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ مال دیتے، اولاد دیتے، دونوں رخ پہ آ سکتی ہے مال اور اولاد، عذاب بن کے آ سکتا ہے اور نعمت بن کے آ سکتی ہے۔ تو ہم تو ان کو یہ مال اور اولاد اس لیے دے رہے ہیں کہ ان کو اس مال اور اولاد کے ذریعے سے عذاب میں ڈالیں، اور اس ایسی غفلت میں ڈالیں کہ جب موت کا وقت آئے تو اسی کفر میں ہو جائے۔ کتنی بڑی مصیبت ہے۔ لیکن حقیقت میں مال و اولاد بھی مصیبت نہیں ہے، مصیبت تو اللہ تعالیٰ کو جو ناراض کیے بیٹھے ہیں وہ ہے کہ لاٹھی ہے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں، سانپ بھی بن سکتی ہے، نہ لاٹھی مفید نہ سانپ خطرناک، اللہ کا ارادہ ہی سب کچھ ہے۔ اب یہ بنیاد ہے میرے بھائی دوستو، اس بنیاد کے اوپر سارا دین قائم ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شکلیں دی ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی شکلیں ہیں، اس میں کوشش کر لو، اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو اس میں زور لگاؤ۔ ہمارے یہاں بھی لوگ بولتے ہیں تشکیل، کہ اللہ کی بات کی، اعمال کی بات کی، آخرت کی بات کی، جذبہ بنا کہ مجھے تو اللہ کو ساتھ لینا ہے، مجھے تو اعمال ویسے بنانے ہیں جیسے صحابہ کرام کے تھے کہ تیر پہ تیر لگی جا رہی ہے، رکو نہیں کر رہے۔ ارے بھی کیا ہو گیا؟ وہ سورہ کہف پڑھ رہا ہوں، اس کو ختم کروں گا تو رکو کروں گا، جان چلی جائے کوئی بات نہیں۔ اب جذبہ بنا آدمی کا کہ مجھے بھی ایسے نماز سیکھنی ہے۔ آخرت کی فکر پیدا ہوئی کہ دنیا کے حالات کا پتہ چلے تو کچھ نہیں ہے، آخرت میں جیسے یہاں بھوک ہے آخرت میں بھی بھوک ہے، اللہ بچائے اس، جیسے یہاں عزت ہے آخرت میں بھی عزت ہے۔ تو اب جذبہ بنا، اب کہتے ہیں تشکیل کرو، یعنی اس جذبے سے اب کرنا کیا ہے، اس جذبے کی کوئی شکل سامنے لاؤ، اس جذبے کو کیسے پورا کرنا ہے۔ تو یقین کی تشکیل میرے بھائی دوستوں نماز ہے، اور اسی لیے دونوں ساتھ ساتھ فرض ہوئے، ادھر دعوت کا حکم ہوا، ادھر نماز کا حکم ہوا، اور حکم ہوا ساری رات نماز پڑھتے تھے بالکل شروع سے، کہ وہ اللہ تعالیٰ کا حکم آیا اور نماز فرض ہو گئی، قم اللیل الا قلیلا۔ ادھر دعوت کا حکم، قم فانذر، آپ کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عذاب سے ڈرائیے، ہوشیار کیجیے۔ تو ادھر دعوت کا حکم، اب دعوت کس چیز کی؟ تشکیل والی بات ہے نا، کہ میں اللہ میرے ساتھ ہو جائے،
اور نماز میری ٹھیک ہو جائے اور میری آخرت کی مجھے فکر ہو جائے تو میں کیا کروں؟ تو کیا کروں بتانا پڑے گا، وہ تشکیل ہے۔ تو کیا کرو بھائی؟ نماز پہ محنت کرو کہ اے وہ لوگوں جنہوں نے اللہ کو ویسا مان لیا جیسا وہ ہے، اپنی بات پہ جمے رہنا، واقعی اللہ ہی ہے جو سب کچھ کرتا ہے۔ یہ جو جملہ ہے نا کہ اللہ سے ہوتا ہے، یہ باقی ساری مخلوق سے کاٹ رہا ہے۔ ہمارے بڑوں کی تعبیر ہے کہ جب تم کہو گے نا کہ اللہ ہی سے ہوتا ہے تو تمہاری جیب کے پیسے بول پڑیں گے کہ کیا مطلب ہم سے نہیں ہوتا؟ تمہارے بیوی بچے خاندان قوم کہ ہم سے نہیں ہوتا، ہمارے بغیر تیرا گزارا ہو جائے گا؟ تو یاد رکھنا وہ جو بات تم کہہ رہے ہو وہ ٹھیک وہی ہے، ہاں تمہارے بغیر ہو جائے گا گزارا۔ اللہ ساتھ ہے تو ان ساری چیزوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ نعمتیں ہیں اللہ دے دے اس کا احسان ہے، عافیت سے رکھے اس کا احسان ہے، پیسہ بھی ہو، بیوی بچے بھی ہو، قوم راضی ہو، بہت اچھی چیز ہے۔ لیکن مقابلے کے وقت میں ہم کہیں گے ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو اللہ چاہیے۔ تو اے وہ لوگوں جنہوں نے اللہ کو ویسا جان لیا جیسا وہ ہے، جب تم اللہ کو ایسا جانو گے تو یہ دوسرے شور مچائیں گے، گھبرانا نہیں، بات وہی ہے کہ اللہ سے ہوتا ہے۔ مدد حاصل کرنا کس چیز سے؟ اپنی بات پر اس سے بھی مدد ملے گی۔ یہ جو سب سے کٹے اور اب اکیلے کھڑے ہیں تو پہلی بات یہ کہ گھبرانا نہیں، اللہ ہے ساتھ، اور اللہ کا ساتھ ہونا ہی اصل ہے۔ لیکن پھر کرو کیا؟ جمو بات پہ اور اللہ سے مانگو، نماز کے ذریعے سے اللہ سے مانگو۔ مدد حاصل کرنا صبر کے ساتھ، نماز کے ساتھ۔ یقین ہوتا ہے مال پر تو آدمی اس میں لگتا ہے کہ اب کرے کیا مال کے لیے، تو دکاندار وہ ہے جو کہتا ہے دکان سے مال ملے گا۔ اب وہ دکان پہ ایسی محنت کرتا ہے کہ رشک آتا ہے، جی چاہتا ہے نمازوں پہ بھی ہم ایسی محنت کرنے والے بنے۔ ادھر یقین ہے مال پہ، محنت ہے دکان پہ، ادھر یقین اللہ پہ تو محنت ہوگی نماز پہ، دونوں ساتھ جڑے ہوئے۔ یہ نہیں کہ پہلے دعوت آئی اور پھر سالوں بعد نماز آئی تو کیا کرتے رہے اتنے دنوں تک، وہ ساتھ تشکیل ہے۔ جذبہ بنا کہ بھئی ہمیں تو اللہ کی طرف رخ کرنا ہے، راستہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ اس لیے محنت کے اندر کلمہ اور نماز جڑے ہوئے ہیں بالکل۔ بار بار جہاں آدمی اللہ کی بات کر رہا ہے، اللہ کی بڑائی کی بات کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے کہ اپنے دل میں یہ بات اترے، وہاں جہاں موقع ملا کھڑے ہو گئے اللہ سے مانگنے کے لیے کہ اللہ زبانی تک تو آئیے بات دل میں اتار دے، میرے بھی دل میں اتار دے، ساری بستی والوں کے دل میں اتار دے۔ جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کے حساب سے اللہ سے مانگ سکتے ہیں کہ اللہ اس بستی کو ساری دنیا کی ہدایت کا سبب بنا۔ اور یہ مانگنا بھی اس یقین کی محنت کا بہت بڑا حصہ ہے۔ عملی طور پہ آدمی کو اندازہ ہوتا ہے کہ ایمان کی محنت میں کہاں تک پہنچا، کہ وہ اللہ جس کی بات کر رہے تھے، جس کا لوگوں کو سمجھا رہے تھے کہ وہ کتنا بڑا، اسی اللہ کے سامنے کھڑے ہو نا، اب کہاں پہنچ گئے؟ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور لوگوں کو سمجھائے کہ اللہ سے ہوتا ہے، تو اب اس کے سامنے کھڑے ہو جس سے ہوتا ہے۔ اب ادھر ادھر کیوں دماغ جا رہا ہے؟ ادھر ادھر کیوں ذہن جا رہا ہے؟ اصل میں جو دل میں یقین ہوتا ہے اس یقین کے پیچھے پیچھے دھیان جاتا ہے۔ تو دکاندار جو نماز میں کھڑا دکان کو سوچ رہا ہوتا ہے اور اس کو یہ پریشانی ہوتی ہے کہ امام صاحب اتنی لمبی سورہ کیوں پڑھ رہے ہیں، مختصر نماز پڑھائیں، مجھے تو جانا ہے دکان پہ۔ یہ ہو کیوں رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں، نماز پڑھتا ہوں، لیکن میرے کام تو دکان پہ بنتے ہیں۔ اب اس کی وجہ سے نماز میں بھی دکان کو سوچ رہا ہے۔
صحابہ کرام نے اپنے ایمان پر ایسی محنت کی، اپنی نمازوں پہ ایسی محنت کی کہ نماز کے اندر جو چیز ہمیں حاصل ہونی چاہیے وہ ان کو دکان پہ بیٹھے بھی حاصل ہوتی تھی۔ جیسے وہ دکاندار اپنی دکان پہ لگے یہاں تک پہنچ گیا کہ نماز میں بھی اس کی دکان ہی ہے، ویسے وہ حضرات اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور نماز کو ٹھیک کرنے میں لگے یہاں تک پہنچے کہ دکان پہ بھی بیٹھے ان کو اپنی نماز ہی یاد آ رہی ہے۔ ایسے لوگ ہیں کہ جو تجارتیں کرتے ہیں، خریدتے ہیں، بیچتے ہیں، ایسے کام کہ جن کی شکل وہی ہے کہ وہ کھینچے گی اپنی طرف، لیکن یہ اتنے پکے ہو گئے کہ وہاں بھی بیٹھے ان کو خوف اس کا نہیں ہے کہ مال نہیں بکے گا، ان کو خوف اس دن کا ہے کہ جس دن دل اور آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی، اس دن میرا کیا بنے گا۔ یہاں بھی دکان پہ بیٹھے دکان کے تقاضوں پہ نہیں چل رہے کہ میری دکان مجھ سے یہ کہتی ہے، میری دکان کا مطالبہ ہے کہ گاہک بہت آ گئے، کوئی بات نہیں اپنی نماز پڑھ لینا، مسجد میں نماز کوئی ضروری ہے کہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھو، اب وہ مطالبہ کر رہی ہے۔ تو جو پکی ہو گئے ہیں اللہ کی بڑائی دل میں واقعی بیٹھ گئی، محنت نمازوں میں اتنی کی کہ حال یہی بن گیا کہ جب نماز میں مؤذن پکارتا ہے کہ آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ کامیابی کی طرف، تو اسی وقت وہ کہتے ہیں ہاں کامیابی وہاں ہے، 20 گاہک ہو 50 گاہک ہو، کامیابی یہاں تھوڑی ہے، کامیابی وہاں ہے۔ نماز کی محنت، وہ یقین کو سچا یا اپنے یقین کی بات کو سچا یا جھوٹا بتاتی ہے کہ میں جو کر رہا ہوں کہاں تک پہنچا ہوں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ بہت کریم ہے، مطالبہ صرف نیت اور محنت کا ہے، آگے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، کسی کو یقین کتنا دے کب دے اس کی مرضی۔ یہ نہیں ہے کہ ہمیں یقین حاصل نہیں ہے لیکن کمزور، جیسے ایک نوجوان ہے، ایک من کی بوری ایسے کر کے یہاں پھینکتا ہے وہاں پھینکتا ہے، ہنستے ہنستے کام کر رہا ہے، کوئی چیز ہی نہیں ہے، جان ہے، ہم کہتے ہیں نا جان ہے۔ اور دوسرا آدمی بیمار ہے، چہرے پہ مکھی بیٹھی، اب وہ اپنا ہاتھ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں اس مکھی کو اڑاؤں، ہاتھ نہیں اٹھ رہا، جان تو ہے لیکن نہ ہونے کے برابر۔ تو یقین ان حضرات کا ایسا کہ بلایا جا رہا ہے اس کو ڈرانے کے لیے، ان کے ساتھی کو کھولتے ہوئے تیل کی پتیلے میں دیگ میں ڈال دیا اور جل کے راکھ ہو گیا آنکھوں کے سامنے، اور یہ رو رہے ہیں کہ میں تو 1 سیکنڈ میں میری بھی جان نکل جائے گی، رو اس پہ رہے کہ کاش میرے دل پر جسم پر جتنے بال ہیں اتنی جانیں ہوتی، اتنی دفعہ یہ مجھے جلا کے راکھ کرتا، کہ دل کا تو یہ جذبہ ہے کہ میں اللہ پر بار بار قربان ہوتا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، بالکل یہ چیز حاصل کرنے کے لیے ساری محنت ہے کہ نیت ہو کہ میرا یقین اللہ پہ ایسا بن جائے، اور پھر محنت ہو۔ یقین اگر واقعی نیت ہوتی ہے، نیت محنت کو مانگتی ہے، اگر نیت ہے اور محنت نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے سچی بات ہے نیت ابھی نہیں ہوئی ہے۔ کہ آدمی جہاں ہے وہاں سے پریشان ہوتا ہے اور کہتا ہے مجھے یہاں نہیں رہنا ہے، مجھے وہاں جانا ہے، پھر اٹھتا ہے، کتنی دور چلتا ہے، کہاں تک جا سکتا ہے یہ دوسری بات ہے، لیکن ابھی اس نے نیت کی کہ یہاں جہاں ہوں میں اس پہ راضی نہیں ہوں۔ تو اپنی یقین کی حالت کا اندازہ ہوا نماز میں اور پریشان ہوا کہ اللہ یہ کیا۔ سلام پھیرنے کے بعد اللہ نے دروازہ دکھا دیا کہ 1 دفعہ تو اللہ اکبر کہوں۔ سلام پھیرا کیوں؟ اللہ کے پاس تھے، اب اللہ کی مخلوق کے بیچ میں آ گئے۔ اللہ کے پاس تھے، اب دائیں طرف جو بیٹھے السلام علیکم، بائیں طرف جو بیٹھے السلام علیکم۔ سلام کب کرتے ہیں؟ مجمع میں جب آتے ہیں تو سلام کیا جاتا ہے،
تو گویا میں بیٹھا ہوا نہیں تھا یہاں ان لوگوں کے بیچ میں اللہ کے پاس گیا ہوا تھا. اب ان کو بھی سلام کیا، ان کو بھی سلام کیا، لیکن کیا بات ہے، اللہ اکبر، یہ سب کچھ نہیں ہے. جس کے پاس، جس کے سامنے کھڑا تھا، اس سے بات چیت ہو رہی تھی، بڑا تو وہ ہے. اور پھر ساتھ ساتھ اگلی بات، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، کہ اللہ معاف کر دے، جیسا تو تھا میرا کھڑا ہونا، کہاں تو اور کہاں میں، معاف فرما دے. اب اللہ تعالیٰ نے یہ سکھایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اور اسی لیے سکھایا کہ یہ مجھ سے معافی مانگ لینا، میں معاف کر دوں گا. لیکن وہ جو معافی مانگ رہا ہے وہ واقعی معافی مانگ رہا ہوگا جب اس کو اندازہ ہوگا کہ میری نماز کا تو بہت برا حال ہے. اگر اس کا اندازہ نہیں ہے تو وہ استغفار پڑھ رہا ہے، استغفار کر نہیں رہا ہے. ایک ہوتی ہے دعا پڑھنا اور ایک ہوتا ہے دعا کرنا. کہ استغفر اللہ کیا ہے؟ کہ اللہ مجھے معاف فرما دے، مجھے معاف فرما دے. اب اس وقت آدمی نے نیت کی کہ مجھے نماز ٹھیک کرنی ہے اور کوشش کی، اور اس میں دعا بھی ہے کہ شروع ہی میں کہ وہ مؤذن کہتا ہے آجا نماز کی طرف. اب ہمیں کہنا چاہیے لبیک حاضر، لیکن کہتے کہ نہیں، کیا کہو، لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ بلا رہا ہے اللہ نماز کی طرف، اتنے بڑے عمل کی طرف بلا رہا ہے. اے اللہ میں کوشش تو کروں گا، لیکن نیکی پر طاقت تو ہی دیتا ہے، برائی سے تو ہی بچاتا ہے. اور گویا اللہ مجھے نیکی کی طاقت دے دے، برائی سے بچا لے، میں کوشش کرتا ہوں. حی علی الصلاۃ، لا حول ولا قوت الا باللہ. پھر کہتے ہیں آ جاؤ کامیابی کی طرف. ہم کہتے ہیں اللہ واقعی کامیابی تو ادھر ہی ہے، لیکن اللہ کامیابی کی طرف قدم اٹھانا تیرے ہی مدد سے ہوگا، اللہ مدد فرما. نیت کروائی گئی پہلے. اور اقامت میں تو اگلی بات ہے کہ قد قامت الصلاۃ، کہ نماز کھڑی ہو گئی کھڑی. ہم کہتے ہیں اللہ نماز کو کھڑی کر دے، اقام اللہ وادام. وہ کہہ رہے ہو گئی، ہم کہتے ہیں کہ اللہ کرے ہماری نماز ہو جائے اس لائق کہ اس کو نماز کہا جائے، اور مستقل مجھے اس کی توفیق دے دے. اب اس عزم کے ساتھ ایک آدمی نماز میں داخل ہوا، نیت ہو گئی. پچھلی نماز پڑھی تھی، اسی وقت اندازہ ہوا تھا کہ بہت برا حال ہے، اس وقت استغفار کیا تھا، اب کوشش ہے کہ میں صحیح پڑھوں. اور اب وہ کوشش کرے گا، نیت ہو گئی، کوشش ہو گئی، اس کے بعد معافی مانگی. اس معافی سے اللہ سے پوری امید ہے کہ جو کمی رہ گئی ہماری نماز میں، اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اس کو پورا کرے گا. دو چیزیں ہمارے ذمہ، تیسری اللہ تعالیٰ کرے گا. نیت ہے، محنت ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کمیاں خود پوری فرمائے گا. اور آگے وقت ملا ہوا ہے، اگلی نماز کے لیے کر لو محنت. اندازہ ہو گیا کہ وہ جو بیان تھا، وہ جو تقریر تھی، وہ بہت اچھی تھی، لیکن حال تو یہی ہے جو ہے. تو چلو ظہر تک وقت ملا ہوا ہے، 8 ساڑھے 8 گھنٹے. اگلی دفعہ جو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، 8 گھنٹے باقی. اب کسی کے ساتھ بیٹھو، اس کو بتاؤ کہ اللہ کون ہے، اعمال کیا چیز ہے، آخرت کیا ہے، کیسے حالات آخرت کے ہیں. یعنی یقین کا جذبہ بنا، نماز کا جذبہ بنا، تو یقین کیسے حاصل ہوگا، نماز کیسے ٹھیک ہوگی؟ بیٹھ کے ساتھ دعوت سے. لیکن دعوت یہ نہیں ہے کہ کوئی چیز دہراؤ اور دہراتے رہو، دہراتے یقین آ جائے گا. یہ ہمارے غیروں میں ہوتا ہے، منتر ہوتے ہیں، منتر کہ پڑھتے جاؤ پھر یہ ہو جائے گا. یہ مسئلہ نہیں ہے یہاں تو یہ اللہ کی بات اپنے دل میں اتارنے کے لیے پورے دھیان سے کرنی ہے. مسئلہ اس دھیان کا ہے. وہ جو بات ہے وہ تو زبان پہ ہے، دھیان تو دل میں ہے. 24-25 آدمی کو دعوت دینے کی بات بالکل درست ہے، لیکن 25 دفعہ کوشش کرنی ہے کہ یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ میرے دل میں آئے. 25 دفعہ دہرانے کا مطلب دعوت تو دینی ضروری ہے، اپنا عمل کی شکل بنانی تو ضروری ہے، لیکن اس شکل میں جان جو پڑے گی وہ اس سے نہیں پڑے گی کہ 50 دفعہ کیا یا 100 دفعہ کیا.
بغیر دھیان کے وہ کل ہی نا فضائل اعمال میں تھا، تعلیم میں تھا غالباً کل یا پرسوں، کہ میں سورہ اذا زلزلت زلزالها پڑھوں اور دھیان سے پڑھوں، یہ مجھے زیادہ پسند ہے بنسبت سورہ بقرہ ساری بے دھیانی میں پڑھ جاؤں۔ مجھے ذکر کیا جاتا ہے 100 دفعہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ، پڑھنا تو ہے 100 دفعہ، پڑھ رہی نہیں رہا ہے تو کہاں سے دھیان آئے گا اس کو؟ لیکن پڑھنا ہے دھیان حاصل کرنے کے، یوں کہیں کہ جیسے 100 دفعہ کوشش کرنی ہے اس کو دھیان سے پڑھنے کی، ایک دفعہ کوشش کی نہیں ہو سکا، چلو پھر کوشش کر لیں، پھر نہ نہیں ہوا پھر کوشش کر لیں، 8ویں دفعہ 9ویں دفعہ تھوڑا سا کچھ ہوا، اور کیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، بس اتنی سی بات، اللہ دیکھ رہا ہے، میں اللہ کو سنا رہا ہوں اور وہ خوش ہو رہا ہے، اسی لیے تو بٹھایا اس نے مجھے۔ اب یہ چیز ایک دفعہ کہنے میں حاصل ہوئی، 10 دفعہ میں ہوئی، 12ویں دفعہ تھوڑی سی ایک آئی جھلک، 13ویں دفعہ پھر نکل گئی، 14ویں دفعہ کوشش کرو، 15ویں دفعہ، 16ویں دفعہ، 100 موقع ملے ہیں، کوشش کرو کہ ایک دفعہ دھیان سے تو بات کہے نا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے۔ یہ ذکر کی محنت ہے، اور اسی طرح دعوت والی محنت ہے کہ میں ایمان پہ محنت کر رہا ہوں کہ میرے دل کی جو حالت ہے میں اس سے پریشان ہو گیا، فجر پڑی، کیا کہاں کہاں پھر رہا تھا خیال بھی نہیں ہے، اور شاید ایک ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں سچی ندامت بھی نہیں ہے، کیوں پتہ ہی نہیں ہے کہاں کھڑا تھا، کس کے سامنے کھڑا تھا۔ تو چلو یہ دل میں اتارنے کے لیے ایک آدمی کے ساتھ بیٹھ کے اس کو سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ اللہ کون ہے، کیسی قدرتوں والا ہے، کیسا کرنے والا ہے، کیسے وہ کرتا ہے، ساری مخلوق بے بس۔ اب یہ چیز کو مجھے دل میں اتارنا ہے تو میں اس چیز کی طرف دھیان کر کے سمجھانے میں لگ جائے، کیوں کہ میری سمجھ میں آ جائے۔ کوئی چیز دہرانے سے نہیں کام چلے گا، کہنا پڑے گا بار بار، یہ اپنی جگہ پہ۔ وہ جو 25 کی گنتی ہے، گنتی پوری کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اتنا وقت تو میرا لگے نا اس چیز کو سمجھنے کے لیے جو بنیاد ہے سارے دین کی۔ کبھی اس طرح بھی کہا حضرات نے کہ 3-4 گھنٹہ دعوت میں لگاؤ، لیکن وہی دعوت کہ خالی ایک لفظ کو بار بار دہرانا نہیں ہے، دل میں اتارنے کے لیے اس کو کہتے رہنا ہے، کبھی اس سے کبھی اس سے کبھی اس سے۔ اب یہ کیا ہو گیا، یہ زبان کا استعمال ہو گیا دل میں یقین اتارنے کے لیے، یہ ایک حصہ ہے ساری محنت کا۔ یقین کیسے حاصل ہوگا، نماز کیسے ٹھیک ہوگی، تو ایک بات دعوت، مگر دعوت میں بولنا بھی ہے، دعوت میں سننا بھی ہے، اور دعوت میں سوچنا بھی ہے، اور دعوت میں نگاہوں کا استعمال بھی ہے۔ یہ 4 راستے ہیں دل کے۔ دل میں جو یقین آ گیا مال کا، چیزوں کا، وہ کیونکہ مالی کی باتیں ہوئی، مالی کی باتیں سنی، اور دنیا میں مال جہاں نظر آیا وہاں واہ 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 ہوا، اور جہاں فقر نظر آیا اللہ بچائے اللہ بچائے ہوا، اور دماغ نے بھی یہی سوچا کہ مال کیسے کمائے، اس طرح سے زیادہ مال آئے گا، اس طرح سے کم آئے گا، یوں سفر کرو تو خرچہ زیادہ ہوگا، یوں سفر کرو تو خرچہ کم ہوگا، یہ نہیں سوچا کہ یوں سفر کرو تو اللہ زیادہ خوش ہوگا۔ تو دل میں آ گئی بات کہ مال ہی ہے ایسا۔ تو اب اللہ کے راستے میں نکل کے جو دعوت کا عمل ہے وہ کیا ہے کہ اسی دل کے اندر انہی دروازوں سے صحیح بات داخل کرو جہاں سے غلط بات داخل ہو۔ دل کے دروازوں پہ پہرا لگانا ہے، یہ چیز آئے یہ نہ آئے، اللہ سے ہونا ہے، مخلوق سے ہونا نہ ہے، چاہے زبان کے راستے سے ہو چاہے کان کے راستے سے۔ صدر نے کیا ہوا، ارے صدر کہاں کرتا ہے، تو اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، صدر کو اللہ نے استعمال فرما لیا۔ فیصلے میں اللہ تعالیٰ صدر کا محتاج نہیں، اور صدر اس کے ہاتھ سے فیصلہ صادر ہونے میں اللہ کا محتاج ہے۔ اب یہ کان کے راستے سے غلط بات آ رہی تھی تو چاہے زبان سے بولیں اس چیز کو، اور چاہے دل سے یہ بات کہیں کہ اس چیز کو اندر نہیں آنے دیں، یہ غلط ہے، یہ بات صدر نے نہیں کیا، اللہ نے کیا۔
اب اسی طرح آنکھوں کے ذریعے سے حملے ہوتے ہیں. ہمارے شروع کے کام کرنے والے کہتے تھے کہ گشت میں جاؤ گے بہت بڑی سی عمارت نظر آئے گی، کہنا کھڑی مٹی پڑی مٹی. اب دل کے اندر غلط چیز آ رہی ہے، او ہو کیسی شاندار بلڈنگ ہے، ارے اس کی کیا شان ہے، مٹی تھی، لوگوں نے محنت کی تو کھڑی ہو گئی. اور اب کچھ دن بعد 100 سال گزرنے کے بعد دیکھنا یہ بھی زمین پہ پڑی ہوگی، کھڑی مٹی پڑی مٹی. یہ دیکھنے کی چیز نہیں ہے. اب وہ حملہ ہوا دل پر، مقابلہ کیا آپ، دماغ پر حملہ ہوگا کہ وہ چلنے سے پہلے نا فلانے سے پیسے لیے تھے، اب وہ فلانے سے پیسے لے. ارے بھائی کیا سوچ رہے ہو، جس سے نہیں ہوتا اس کو سوچ رہے ہو. یہ سوچو کہ نماز کیسی پڑھی تھی، اللہ کی بڑائی کتنی، دل اللہ کتنا بڑا ہے. اللہ کو سوچو، اللہ کیسے قدرتوں والا ہے. تو اب ان 4 راستوں کا استعمال کہ میرے دل میں یہ چیز آئے، یہ ایک قدم ہے. نماز ٹھیک ہو جائے، کلمہ ٹھیک ہو جائے. کیسے ہوگا؟ دعوت سے. لیکن دعوت سے مراد ہے کہ خالی کی چیز گہرانا نہیں ہے کہ رٹنا ہے. رٹنا اسکولوں میں مدرسوں میں ہوتا ہے، اور اس کی اپنی جگہ ہے اس کی، کہ سبق ایسا پکا ہو کہ دماغ کو استعمال ہی نہ، دل کا استعمال ہو نہ دماغ کا استعمال ہو، بس تھر 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 کر کے سنا دو. ضروری بھی ہے، وہ کہیں نہ کہیں اس کی ضرورت بھی ہوتی ہے. لیکن یہاں پہ تو ہے ہی مقصد بولنے کا یہ کہ دل بھی مشغول ہو، دماغ بھی مشغول ہو. اور ہماری بیماری یہی ہے کہ نہ دل لگتا ہے نہ دماغ لگتا ہے. تو دل کو کھینچ کے لانا ہے بیچ میں، اپنے دل کو. دوسرے کے دل پہ تو اب کچھ نہ کچھ چل پڑا. جو پرانے تبلیغی ہیں نا، تجربے کار، وہ ایسی بات کرتے ہیں کہ دوسرے کا دل متاثر ہو جاتا ہے. اپنا ہوا یا نہیں ہوا مسئلہ تو یہ ہے. ایسی مہارت ہو جائے دعوت دینے میں کہ جب بات کر رہے ہیں تو اپنا دل اس بات کا تابع ہو جائے، اپنے آپ کو نشانہ بنا کر دوسرے سے بات کر. اب یہ سیکھنا ہے. کہتے ہیں نا دعوت سیکھنی ہے. کبھی کبھی ساتھی آتے ہیں کہتے ہیں جی دماغ نہیں چلتا ہے، چیزیں یاد نہیں رہتی ہیں. جیسے دعوت میں دماغ کی ضرورت ہے. کوئی ضرورت نہیں دماغ کی. آدمی کا دل مشغول ہو جائے. جنت کی بات ہے، آخرت کی بات ہے. اب میں یہ کیوں کر رہا ہوں کہ میں یہ سیکھنا چاہتا ہوں کہ میں لوگوں سے بات کرتے وقت میرا دھیان اللہ کی طرف رہے، میرا دھیان ان چیزوں کی طرف رہے جس کی میں بات کر رہا ہوں لوگوں سے. ایک دفعہ کیا نہیں ہو سکا، پھر کوشش کر لیں، پھر کوشش کر لیں. اپنے آپ کو نشانہ، اپنے دل کو نشانہ بنا کے دوسروں سے بات کرنا. اب یہ سیکھنے کی چیز ہے. تو یہ ایک راستہ ہے یقین سیکھنے کا، ایک قدم. اور دوسرا قدم جو اتنا ہی ضروری ہے اور جڑا ہوا ہے، اگر دعوت صحیح ہوئی تو دوسرا قدم خود بخود آئے گا. کہ کوئی ضرورت آئی، اب بیان نہیں ہو رہا، انفرادی دعوت نہیں ہو رہی، باتیں نہ کر رہے ہیں، نہ سن رہے ہیں، نہ سوچ رہے ہیں، بلکہ ایک ضرورت آ گئی. یہ لوگ نکل نہیں رہے، کیا بھوک لگی ہوئی ہے. ضرورتیں طرح طرح کی ہوتی ہیں. اب بھوک لگی تو دیکھا کہ ہاتھ فوراً جیب کی طرف گیا کہ پیسے ہیں. تو یہ دوسرا قدم یہ کہ اس وقت اپنے آپ کو آدمی روکے کہ یہ کیا کر رہا ہوں میں. ضرورت آئی، بھوک لگی تو بھوک کون، پیٹ، یعنی وہ جو بھرنا، پیٹ کا بھرنا ہے وہ کہاں سے آئے گا؟ وہ تو اللہ کے خزانوں سے آئے گا. ٹھیک ہے پیسے استعمال کرنے سے منع نہیں ہے، لیکن یقین کہاں ہونا چاہیے کہ ان پیسوں سے کھانا ملے گا، کھانے پیٹ میں جائے گا تو بھوک ختم ہوگی. یہ تو قارون اور فرعون والا ہے یقین. ہمیں تو، میں تو جو بات، جس یقین کی بات کر رہا تھا وہ کیا کہ مخلوق سے نہیں ہوتا. تو نہ پیسوں سے کھانا ملے گا، نہ کھانے سے پیٹ بھرے گا. اللہ رب العزت کا حکم ہوگا تو یہ پیسہ بھی استعمال ہو جائے گا کھانا حاصل کرنے کے لیے، وہ کھانا بھی پیٹ بھرنے کے لیے استعمال ہوگا. اور حکم نہیں ہوا تو پیسے بھی ہوں گے، کھانا بھی ہوگا، اور بھوک وہیں کے وہیں رہے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی موقع پہ دعائیں سکھائیں کہ کھانا کھایا، پیٹ بھرا، بھوک لگی ہوئی تھی، کھانا کھایا، پیٹ بھرا. اور دعا سکھا دی الحمدللہ الذی هو اشبعنا وانعم علینا وافضل، کہ تعریف ہے اللہ کی، اسی نے میرا پیٹ بھرا، اسی نے بھرا. کہیں ایسا نہ ہو کہ میں سمجھنے لگ جاؤں کہ کھانا پیٹ میں گیا تو بھوک ختم ہوئی، اللہ کا حکم آیا تو بھوک ختم ہوئی. اب اللہ نے اس حکم کو کھانے کے ساتھ جوڑ دیا، وہ اس کی مرضی، وہ محتاج نہیں تھا کھانے کا.
بس پہ بیٹھے تو خیال ہوا پیسے تھے تو ٹکٹ خریدی، اب جا رہے ہیں فلاں جگہ تشکیل کی جگہ نہیں، اللہ نے ارادہ فرمایا کہ مجھے وہاں پہنچانا ہے، پیسے سے اللہ نے ٹکٹ بھی خریدوا دی، ورنہ پیسہ بھی ہوتا ٹکٹ نہیں ملتی، اور ٹکٹ کے ذریعے سے بٹھا بھی دیا بس پر۔ سبحان الذی سخر لنا، پاک ہے وہ ذات، یہ ساری چیزیں جو ہے نا بیچ میں آنے والی، اللہ کو ان کی کسی کی ضرورت نہیں، پاک ہے وہ ذات، اسی نے اس سواری کو میرے قابو میں کیا۔ نظر بہت سارا ہے، کیا اس نے، کپڑا پہنا، پیسے لے کے کپڑا خریدا، کپڑے دے کے وہ درجی کو دیے، نمونہ دیا، پیسے دیے، کتنے بیچ میں آئے، اور سب کا شکر بھی ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اللہ جزائے خیر دے، بہت اچھا سودا کیا وہ جس نے کپڑے خرید دیے نا میرے پیسے، صحیح سودا دیا اس نے، اللہ اس کو جزائے خیر دے، اور درجی نے بہت اچھا سیا، اللہ اس کو جزائے خیر دے، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن پوری بات کیا ہے؟ الحمدللہ الذی کسانی ھذا من غیر حول منی ولا قوت، تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں، اسی نے مجھے یہ کپڑا مجھے پہنایا، میرا اس میں کوئی دخل نہیں تھا، میری اس میں طاقت نہیں تھی کہ میں یہ کام کروں، اللہ نے کروایا۔ تو جگہ جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اب عملی طور پہ وہ تھا کہ بھی دل میں ایک بات کو پہنچانے کی زبان استعمال کر رہے ہیں، کان سننا استعمال کر رہے ہیں، سوچنا دیکھنا وہ ہے اپنی جگہ پہ، لیکن اب اپنی زندگی پوری اس بنیاد پہ لانا کہ میں تو ہر قدم پر اللہ کا محتاج ہوں، بولنا اپنی جگہ پہ، اب اس کو سچا کر دکھانا کہ جو میں بول رہا تھا نا وہ بات وہی ہے، اب اپنی زندگی جس نے چلے میں 4 مہینے میں سال 7 ماہ میں اس طرح چلنا سیکھ لیا کہ ہر قدم پہ نظر اللہ کی طرف ہے، اب جب یہ جائے گا اپنی بستی میں تو اللہ سے امید ہے کہ اس چیز کی قیمت دل میں بیٹھے گی، نماز میں کچھ جان پڑے گی، اور وہ کہے گا کہ یہ کل میں نماز والی محنت کی اس ساری بستی والوں کو ضرورت ہے، اور میرا اس میں لگنا سب ہر کام سے زیادہ ضروری ہے، کروں گا کاروبار کھیتی باڑی جو بھی ہے اس کو اپنی جگہ پہ، لیکن جیسے دکاندار نماز میں دکاندار بن کے کھڑا ہوتا ہے، میں دکان میں نمازی بن کے کھڑا ہوں گا کہ میرے کام تو وہاں سے بنتے ہیں، باقی میں دکان پہ بھی بیٹھتا ہوں، وہ کہتا ہے نا کہ میرے کام تو دکان سے بنتے ہیں، نماز بھی پڑھتا ہوں، اس کو الٹا کرنا ہے کہ میرے کام کے نماز سے بنتے ہیں، دکان پہ بھی بیٹھوں گا، اور یہاں بھی جو کام بن رہے ہیں وہ میری نماز سے بن رہے ہیں، میری دکان نماز کی محتاج ہے، میری نماز دکان کی نہیں محتاج ہے میرے بھائی۔ اس کو اب یہ بنیاد جب بنے گی نا، کچھ لوگ ایسے تیار ہوں گے کہ جو اپنی ضرورتیں صرف اللہ کے پاس لے جانے والے بنے گے، میری ضرورت کسی کو پتہ ہی نہ چلے۔ کمال کی بات ہے نا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے بیچ میں، اصحاب صفہ ہر وقت جیسے ہم جماعتوں میں رہتے ہیں نا، سارا دن اکٹھا ہے، ایک آدمی نے کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا اور ایسی بھوک کے بے ہوش ہو گیا، بھوک کے مارے دائیں بائیں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی ضرورتیں اللہ کے پاس لے جانا پکے ہو گئے تھے، اور اتنا پکے کہ اللہ کی طرف سے کوئی مدد آ نہیں رہی ہے، لیکن پھر بھی جمع ہوئے کہ نہیں اللہ کی مرضی، اس نے نہیں کھلایا اور میں اپنی جگہ پہ جمع رہوں گا، کوئی شکایت نہیں، کوئی نا امیدی بھی نہیں، لگے ہوئے۔ تو جب ایسے لوگ تیار ہوں گے جو اپنی ضرورتیں اللہ کے پاس لے جانے والے بنیں گے، مانگنا ان کا صرف اللہ سے ہو گیا، تو لوگوں کے ساتھ اب ان کا کیا تعلق ہوگا؟ اب لوگوں کے ساتھ صرف دینے کا تعلق ہوگا۔ میرے ہاتھ میں جو ہے وہ بھی لے لو، کل ہی مولانا واقعہ بتا رہے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزہ رکھا، اس کے لیے کچھ صبح کے لیے رکھا، سحری کے لیے، افطاری کے لیے، مانگنے والا آ گیا، چلے جاؤ، کیونکہ وہ مانگنا ان کو دینا ہے لوگوں کو اور لینا ہے اللہ سے۔ تو جب دینے کا وقت آئے تو اس میں یہ نہیں کہ میں نہیں دوں گا کیونکہ میری ضرورت ہے، بھائی میری ضرورتیں اس روٹی سے تعلق نہیں رکھتی، میری ضرورتیں اللہ سے تعلق رکھتی۔ اب اس کی محنت ہو گئی، اس پہ ایسا جم گئے کہ مخلوق سے تعلق ہے دینے کا، اور جتنا لینا ہے اللہ سے۔ اب یہ بنیاد بنے گی معاملات میں ٹھیک ہونے کی، معاشرت ٹھیک ہونے کی۔ صدر وزیر بنا دو
تو یہ لوگوں سے لینے کا اس کو خیال ہی نہیں آئے گا، یہ تو اللہ سے لیتا ہے، اور لوگوں کو بس دیتے جاؤ دیتے جاؤ دیتے جاؤ۔ تو میرے بھائی دوست، وہ پوری زندگی ہے، ایک دین والی زندگی ہے، وہ وجود میں آ گئی۔ اللہ رب، اب جب جو لوگ اس طرح کرتے ہیں نا کہ میں ہر ایک کہہ رہا ہے دوسرے کی زندگی بن جائے دوسری، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم کیا بناؤ گے ایک دوسرے کی زندگیوں کو، میں بناتا ہوں۔ پھر وہ برکتیں اور رحمتیں آتی ہیں کہ جو ہماری سوچ سے بہت آگے کی ہیں۔ آدمی اپنے انتظامات سوچتا ہے نا کہ یہ ہوگا وہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے کہ ایک چھوٹی سی تھیلی میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی چھوٹی سی تھیلی میں 30 32 36 سال کھا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، وہ ختم نہیں ہو رہی۔ اس طرح کی چیزیں ہیں کہ آدمی سوچ کے بھی اس کو نہیں، میں سوچوں کہ ایسی تھیلی ہو، دماغ میں بھی نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ وہ کر کے دکھائے گا کہ جہاں سے گمان نہیں ہوتا وہاں سے اللہ روزی دے گا۔ کب؟ جب آدمی اللہ تعالیٰ کی طرف رخ کرنے والا بنے۔ اتنا بڑا کام ہے، اور اسی چیز کی ساری دنیا کو ضرورت ہے آج۔ یہ جو ایک دوسرے سے لینے کی معاملہ ہے نا، یہ اتنا آگے چلا گیا ہے کہ ہر آدمی دوسرے کا دشمن بن گیا کہ مجھے اس سے کیا لے سکتا ہوں، میں اس سے کیا کما سکتا ہوں، تو بس یہ کھینچا تانی، اور پھر اللہ تعالیٰ بھی بیچ میں آتا ہے، کہتا ہے تم کیا ایک دوسرے کی زندگی خراب کرو گے، میں خراب کرتا ہوں۔ اور پھر یہ جو حالات ہیں وہ ہیں۔ تو حل میرے بھائی دوستو، حل یہاں ہے، اس محنت میں ہے۔ باہر نہ کوئی چیز بگڑی ہے نہ کوئی چیز بنے گی، یہی بگاڑ ہے، یہی بناؤ ہے کہ جب ہم کام میں لگیں گے، اللہ سے مانگنے کو سیکھنے میں لگیں گے، یہ چیز لوگ دیکھیں گے، آنکھیں کھل جائیں گی کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو ضرورت ہوتی ہے نہ میرے پاس آتے ہیں، نہ ادھر جاتے ہیں، نہ ادھر جاتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، اور دیکھو یہ تو جی رہے ہیں، کسی سے لڑنے کی ضرورت نہیں، کسی سے کھینچنے کی ضرورت نہیں، تو اللہ سے لیتے ہیں۔ تو سب کہیں گے بتاؤ یہ کیسے کرنا ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی میں یہی ہوا، یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت جس کی بات ہو رہی ہے، وہ محنت نے یہاں تک پہنچایا ان کو۔ آج بھی محنت وہیں تک پہنچنے کے لیے ہو رہی ہے، خالی چلنے لگ جائیں، 4 مہینے جائیں، سال نہیں، ایسے بن جائیں کہ ہم اپنی ضرورتیں اللہ تعالیٰ کے پاس لے جانے والے بنیں۔ کام ہے، کام کا طریقہ بھی ہے۔ اب یہ کیا کریں کہ دل نہیں لگتا، تو کام تو وہ نہیں ہوتا ہے کہ جب دل لگا تو کیا، دل نہ لگا تو نہ کیا۔ کوئی دکاندار جائیں کہ جی آج دکان نہیں کھلی، کیا بات ہو؟ آج دل نہیں لگ رہا، دل نہیں چاہ رہا تھا۔ دل چاہے گا نہیں چاہے گا، لیکن کام تو وہ ہے جو اس وقت بھی کریں گے جب دل نے چاہا، اس وقت بھی کریں گے جب دل نے نہیں چاہا۔ دل چاہ رہا ہے ایسا کر لو، لیکن کام کا تقاضا نہیں ہے تو نہیں کرو۔ اس طرح سے کام میں لگے، زیادہ لمبا کام نہیں ہے، مشکل نہیں ہے، لیکن جیسے ہمارے ایک بڑے نے کہا تھا، کسی نے کہا کہ یہ بڑا مشکل ہے، ان کا مشکل نہیں ہے، کیا کرے طبیعتوں میں سے پابندی ہٹ گئی۔ اپنے آپ کو کام کا پابند کرنا اتنی سی بات ہی، ایک قدم ہے۔ حضرات کہتے تھے کہ ایک قدم نفس پر، دوسرا قدم جنت پر۔ ایک قدم نفس پر کہ میں چاہتا ہوں، میرا جی چاہتا ہے، ارے بھی اللہ کیا چاہتا ہے، اس کو دیکھنے کی۔ اچھا کچے ہیں ہم، بالکل کچے ہیں، غلطیاں ہونے کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن غلطی ہونے کے بعد آدمی واپس آ جائے میدان میں کہ اللہ معاف فرما دے، اب نہیں کروں گا، تو اللہ تعالیٰ نے تو ایسا عجیب معاملہ فرمایا کہ تم 99 دفعہ غلطی کرو اور 99 دفعہ معافی مانگو، میں معاف کر دوں گا۔ مسئلہ ہے کہ وہ جو 100 دفعہ آدمی کرتا ہے نا، تو آدمی ہار جاتا ہے کہ یار کیا معافی مانگنا، مجھ سے تو ہوتا نہیں، بس ختم ہو گیا۔ نہیں، وہ 100 دفعہ غلطی ہوئی، 100 دفعہ معافی مانگو، اور یقین جانو کہ اللہ تعالیٰ اب بھی چلائے گا۔ 99 دفعہ گر گئے غلط، یعنی اللہ چاہتا تھا یہ، میں چاہتا تھا یہ، تو میں اپنی چاہت میں لگ گیا، اللہ کی چاہت کو چھوڑ دی، تو اللہ سے معافی مانگو، پھر اللہ کی چاہت میں لگ جائے۔ دعوت، سیکھنا سکھانا، ذکر، دعا، عبادت، خدمت، یہ کام ہے ہمارے، اس میں لگے ہوئے ہیں یقین سیکھنے کے لیے، نماز سیکھنے۔ اب نماز میں کھڑے ہوئے دھیان ہی نہیں تھا کہ بھئی نماز میں کیوں کھڑا ہوں، یقین سیکھنا ہے، نماز کو ٹھیک کرنا ہے، دھیان ہی نہیں تھا، تو چلو استغفار کر لو، اگلی نماز آ رہی ہے اس کے لیے نیت کر لو۔ تو آسان اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے ساتھ یہ سارا معاملہ کر دیا، ہر وقت کو یہ تیار ہے اللہ تعالیٰ کہ تم کوشش تو کرو۔ پھر جتنی کوشش ہماری ہوگی، اللہ رب العزت سے پوری امید ہے یا تو اللہ تعالیٰ یقین نصیب فرما دے گا،
نماز ٹھیک کر دے گا، نہیں تو پھر اگر موت پہلے آ گئی اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں اٹھائے گا جن کا یقین ٹھیک ہو گیا تھا، جن کی نماز ٹھیک ہو گئی تھی۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن نیت اور محنت یہ دو کام ہو جائیں۔ چلنے کی نیت نہیں، یقین سیکھنے کی نیت، نماز سیکھنے کی نیت ہے۔ کیا خیال ہے؟ کوشش کرنی ہے اس کی۔ تھوڑا سا کام ہے، ہمارے ایک بزرگ تھے کہتے تھے آج بد نیتی کا مسئلہ ہی نہیں ہے، بے نیتی کا مسئلہ بن گیا۔ کام سارے ہو رہے ہیں لیکن وہ نیت کے بغیر ہو رہے ہیں۔ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، چلے بھی لگ رہے ہیں، مسجدوں میں بھی جا رہے ہیں، لوگوں کو سمجھا بھی رہے ہیں، لیکن نیت ہے یا نہیں ہے کہ میں اس کو سمجھا کیوں رہا ہوں، میرے دل میں آ جائے۔ یہ ہوگا تو یہی کام ہوگی جو ہم آج کر رہے ہیں، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ جان ڈال دے گا۔ کیا خیال ہے؟ کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے، نیت بھی نصیب فرمائے، محنت بھی نصیب فرمائے اور قبول بھی فرما لے۔ کم سے کم درجہ ایسا ہے، کام تو ایسا ہے کہ واقعی ہماری ساری زندگی کا ہے، لیکن ایک گاڑی جانا تھا پشاور اور وہ کراچی کی طرف دوڑ رہی ہے بہت تیز، تو